بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم جو بعض بدعات کا رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدعت ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اہل بدعت اپنے بعض اعمال کو خاص کر دیتے ہیں کسی وقت کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ، اور پھر اس کی تخصیص کو وہ ایک ثواب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں اس حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسی تخصیص کی اجازت دی ہے یا کوئی شخص ایسی تخصیص کرنے کی گنجائش رکھتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام یہ اسلام ہے، اور اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کے اضافہ کرنے کا یا دین میں کچھ کمی پیشی کرنے کی اجازت اسلام نے کسی کو بھی نہیں دی۔ اگر یہ اجازت ملنے لگ جائے اور دین میں لوگ کمیاں کرنے لگ جائیں تو یہ کچھ عرصوں تک دین کا کوئی حلیہ نہیں بچے گا، اور اگر اضافوں کی گنجائش دے دی جائے تو دین میں بہت زیادہ اضافوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت میں جب کوئی حکم بتایا جاتا ہے فلاں شے واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، تو وہاں پر حکم کو پھر دلیل شرعی سے ثابت کیا جاتا ہے، اور اہل بدعت اپنی بدعات کو دلائل شرعیہ سے ثابت نہیں کرتے، بعض عموم احکام پیش کرتے ہیں کہ جن سے ان مخصوص احکامات کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے یہاں میں آپ کے سامنے آج بتا دیتا ہوں کہ کیا تخصیص کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ کسی شے کو خاص کر دینا اور پھر اس پر لازمی سمجھ لینا۔ مسلم شریف جلد اول میں صفحہ 361 کے اوپر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، کہ جمعے کی رات کو کسی عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام، کسی خاص روزے کے لیے اس کو خاص بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے جمعے کے دن میں روزہ رکھے اور اس کو خاص کر لے، اس کی اجازت بھی اسلام نے نہیں دی، شرعی طور پر خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ مسلم شریف سے میں نے پڑھی۔ اسی طریقے سے تخصیص کے اوپر علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام میں جلد 1 صفحہ نمبر 30 پر فرماتے ہیں وَمِنْهَا التزام العبادات المعینۃ فی اوقات معینۃ لم یوجد لها ذلك التعیین فی الشریعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدعات کے وہ بتاتے ہوئے کہ کیا کیا چیزیں اسلام نے ان کو ناجائز قرار دیا وہ بدعات ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک یہ کہ بعض مخصوص عبادات کو بعض مخصوص اوقات میں لازم کر دینا، اور اس طرح وہ لازم کرنا کہ اس لزوم اور اس تعیین اور تخصیص کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بدعات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی، جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کو خاص کرنا، روزہ رکھنے کے لیے جمعے کے دن کو خاص کرنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب لمعات التنقی میں، جیسا کہ یہود نے ہفتے کے دن کو اور نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنی عبادات کے لیے متعین کیا تھا، اس طریقے سے متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ خوف المبالغۃ فی تعظیمہ، یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں کہیں مبالغہ نہ کرنے لگ جائیں، اس ڈر اور خوف سے منع کیا گیا ہے۔ فیفتن بہ، اور وہ اس طرح فتنے میں پڑ جائیں، کما افتن الیہود بالسبت والنصارى بالاحد، جیسا کہ یہود فتنے اور آزمائش میں پڑ گئے اور جناب وہ ہفتے اور اتوار کے دن کو عبادتوں کے لیے خاص کر کے انہوں نے فتنوں میں وہ پڑے ہیں، ایسے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا نَزِيدُ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِنَا شَيْئًا، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے، مبالغۃً فی تعظیمہ لئلا یوہم الفضل، فرماتے ہیں ہم اب اس لیے نہیں کر سکتے کسی شے کو اپنی طرف سے، ہم اس میں کسی شے کا اضافہ نہیں کر سکتے اس کی تعظیم کا مبالغہ کرتے ہوئے، تاکہ وہاں پر اس چیز کو افضل ماننے کا وہم پیدا نہ ہو، بجمیع الوجوہ، تمام وجوہ سے، وَيَصِيرُ سَبَبًا لِتَجَاوُزِ عَنِ الْحَدِّ وَالْإِفْرَاطِ وَيَصِيرُ سَبَبَ الْإِفْتِتَانِ،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنوں کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو منع فرمایا ہے کہ اس میں افراط سے کمی زیادتی میں انسان جو حد سے آگے نکل جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، اس سبب کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی۔ لمعات التنقیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 484 پہ۔ اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 132 میں وہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح یہود نے ہفتہ کے دن کی ضرورت سے زیادہ تعظیم کی اور باقی اعمال سے غفلت برتی، کہیں مسلمان بھی جمعے کی تعظیم میں افراط اور غلو کر کے باقی اعمال سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے تخصیص کی اجازت نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی تخصیص میں مبالغہ کرنے لگ جائیں اور دوسرے اعمال سے غافل ہو جائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشاۃ اللمعات میں، جو حضرت کی فارسی کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ خود عبدالحکیم شرف قادری کی جانب سے چھپا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے کہ بندے کو چاہیے کہ تمام اوقات عبادات و طاعات میں مصروف رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ عز اسمہ کی رحمتوں کے جھونکوں کے سامنے کھڑا رہے۔ ایک وقت کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا اور دوسرے اوقات کو بیکار رکھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان عبارتوں سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین احادیث کی روشنی میں علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ان کے مترجم عبدالحکیم شرف قادری نے جو ترجمہ کیا ہے وہ، اور غلام رسول سعیدی صاحب، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عبادتوں میں اس طرح کی تخصیص کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ زاد المعاد، علامہ ابن قیم 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں جلد 1 صفحہ نمبر 20 پر فرماتے ہیں وَلَا خَصَّ الْيَوْمَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْوَحْيُ بِعِبَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا خَصَّ الْمَكَانَ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ بِالْوَحْيِ وَلَا الزَّمَانَ بِشَيْءٍ وَمَنْ خَصَّ الْأَمْكِنَةَ وَالْأَزْمِنَةَ مِنْ عِنْدِهِ بِعِبَادَاتٍ لِأَجَلِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ كَانَ مِنْ جِنْسِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ جَعَلُوا زَمَانَ أَحْوَالِ الْمَسِيحِ مَوَاسِمٌ وَعِبَادَاتٌ كَيَوْمِ الْمِيلَادِ وَيَوْمِ التَّعْمِيدِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اہل اسلام کا مزاج بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا شریعت نے کوئی دن جس عبادت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، یہ لوگ بھی اس کے لیے کوئی عبادت کا دن مقرر نہیں کرتے تھے، نہ جس چیز کا وہی سے کسی جگہ پر کسی مکان کا عبادت جہاں خاص ثابت نہیں ہوتی تھی وہاں پر یہ لوگ بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی زمان کا، وقت کا، اور اگر کسی نے جگہ کو یا وقت کو اپنی جانب سے عبادات کے لیے مخصوص کیا، جس طرح بعض لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کان من جنس اہل الکتاب، تو یہ لوگ اہل کتاب کی طرح ہوں گے، ان کی جنس سے ہوں گے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ زمانے کو، ان کے احوال کو جو ہے ایک عید کے طور پر اور عبادتوں کے طور پر منانا شروع کر دیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں وہ کیا تھا، وہ کیسے تھا، کہ یوم المیلادی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ یوم میلاد مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کی تخصیص کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہوئی، یہ خود ہمارے بزرگان دین نے ان تخصیصات سے منع کیا ہوا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ آخر میں آپ کو بتا دوں، تخصیص کی ہمارے ہاں 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک تخصیص عرفی اور ایک تخصیص شرعی۔ تخصیص عرفی کا مفہوم بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے، کسی عبادت کے لیے، کسی بھی شے کے لیے کوئی وقت اپنی جانب سے اس لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ عرفی طور پر کہتا ہے کہ یہ وقت مجھے مل رہا ہے، میں اس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں، عرفی طور پہ کرتا ہے، اس کو شریعت کا درجہ نہیں دیتا، واجب، فرض اور مستحب کا درجہ نہیں دیتا، ویسے ہی کر لیتا ہے، تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تخصیص شرعی وہی ہوتی ہے جیسا کہ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، روزے کے وقت مقرر ہے، رمضان کا مہینہ مقرر ہے، حج کے اوقات مقرر ہیں، یہ شریعت کی طرف سے تخصیص ہے۔ تخصیص شرعی اپنی جگہ درست ہے، تخصیص عرفی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس تخصیص عرفی کو، یعنی شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی آپ کسی وقت، کسی لمحے میں، کسی مقام پر اس عبادت کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس عبادت کو کسی خاص دن کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، اس کی تعیین کر دی، اور اس کو ثواب اس کے اوپر مدار بنا لیا، اس پر عبادت کا مدار بنا لیا، فرض، واجب اور سنت سمجھنے لگ گئے، یہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ ذکر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے میلاد، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کے اقوال، افعال اور اعمال اور آپ کی زندگی، آپ کی کردار، آپ کی سیرت کو اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اس کو عام رکھا ہے، کسی وقت میں، کسی مقام پر، کسی موقع پر، کسی انداز میں جو غیر شرعی طریقے نہ ہو، غیر شرعی وقت نہ ہو، ان ساری اوقات میں ان کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کام کو اگر کوئی شخص کسی خاص وقت میں آ کے کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے تو 12 ربیع الاول کو کرنا ہے اور اسی میں ہی کریں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا، یا ربیع الاول میں کرنا ہے اسی وقت میں کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کو فرض، واجب، سنت، مستحب، شرعی احکامات میں سے کوئی حکم اس کو دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کر لینے سے گویا وہ ان اوقات کو، ان مقامات کو جو وہ اپنی طرف سے عرفی طور پہ خاص کر چکا تھا، شریعت کا درجہ دے کر وہ ایک دین میں اضافہ کرنے کا مرتکب ٹھہر رہا ہے، اور یہ چیز اسلام نے ناجائز اور حرام اور بدعت قرار دی ہے۔ یہاں سے اب وہ باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ جناب جب اہل بدعت کو کہا جاتا ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو یہ کام کر رہے ہو، تم جناب ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے خاص کرتے ہو، پھر بعض مخصوص طریقے خاص کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو آپ نے خاص کی ہیں پھر نہ کرنے والوں کو کہتے ہو کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب کہتے ہو اس کو، اور پھر بعض بریلویوں نے کہا کہ جناب یہ کر لینا نمک حلالی ہے، نہ کرنا نمک حرامی ہے، اس طرح کے الفاظ اور احکامات ان پر لگا دیتے ہو، وہابی تک کا حکم لگا دیتے ہو، جو شخص عید میلاد النبی نہ کرے وہ وہابی ہے، اس طرح کے جو تم احکامات لگا دیتے ہو، گویا تم ان عرفی اعمال کو جو عام اوقات میں شریعت نے رکھے تھے ان کو ایک خاص وقت میں کر کر اس پر شرعی حکم لگانے کے مجرم ٹھہرتے ہو۔ اور کوئی اور اگر یہ کرتا ہے، سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نبی کا مقام اور فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، وہ کر سکتا ہے کسی وقت میں، کسی مقام پر، کسی جگہ پر، شرعی حکم دے کر نہیں کہ اس وقت اور اس مقام کو شریعت کا درجہ دیا جائے، فلاں ٹائم پہ کروں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، یا سنت، واجب، مستحب ہے، یا فرض ہے، یا جناب نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے، تو پھر اس صورت میں سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کرنے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ حضرت فتاوی رشیدیہ میں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پہ لکھا ہے، ہمارے ہاں ولادت کا ذکر، ولادت کا تذکرہ یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس کو کسی خاص وقت میں کرنا یا کسی خاص زمانے میں کرنا، کسی خاص مکان پر کرنا، خاص ہیئت پر کرنا، علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اور میں نے مسلم شریف کی روایت بھی پڑھی ہے کہ اس طریقے سے خاص کر کے ان عبادتوں کو ادا کرنا اور ان پر شرعی احکامات لاگو کر دینا، یہ شریعت میں بدعت اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سی بات اس سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ آج جو کچھ ربیع الاول میں جو کچھ کیا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں واضح طور پر وہ چیزیں بھی بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کو خاص کیا جا رہا ہے، اور ان کو علماء نے کہاں کہاں ناجائز لکھا ہے، ان پر کون کون سے انہوں نے احکامات لگائے ہوئے ہیں، اور شریعت میں ان کو کس طریقے سے ناجائز قرار دیے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ